السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس سال پھر شعبان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس لیے کہ 12 مہینوں میں شعبان ہی ایسا مہینہ ہے جس کو آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان حق ترجمان سے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب فرمایا، شعبان شہری یعنی شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب غنیت الطالبین میں رقم تراز ہیں کہ جس طرح ہمارے آقا و مولا سارے انبیاء اکرام میں اعلیٰ و افضل اور بالا و برتر ہیں، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ بھی سارے مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ شعبان کے لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ قبل ہی سے برکت کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ایک موقع سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا اور رمضان گناہوں سے پاک کرنے والا مہینہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم تک اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ شعبان کا مادہ شعب ہے، جس میں پھیلنے اور منتشر ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فضائل الایام و شہور میں ہے کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ رحمتوں کے پھیلنے کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی گئی ایک حدیث کو نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں ماہ رمضان کے لیے بہت ساری بھلائیاں پھیلتی ہیں۔ نیز شیخ نے اسی کتاب میں تحریر فرمایا کہ شعبان میں کل 5 حروف ہیں، شین، عین، با، الف، نون۔ پس شین سے مراد شرف، عین سے مراد علو یعنی بلندی، با سے مراد بر یعنی نیکی، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ یہ 5 چیزیں یعنی شرف، علو، بر، الفت اور نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو اس ماہ میں دیے جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خاص طور سے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے سوا کسی دوسرے مہینے میں پورے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے روزہ رکھتے انہیں دیکھا ہے، اس طرح سے کسی دوسرے مہینے میں نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ رکھنے کے لیے سب سے پسندیدہ مہینہ آپ کے نزدیک شعبان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اس سال مرنے والوں کے نام لکھ دیتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت کے متعلق جب لکھا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ حضرت اسامہ بن زید کی ایک روایت نیل الاوتار میں بحوالہ ابو داود نسائی شریف اس طرح مروی ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ جس قدر شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، دوسرے مہینوں میں آپ کو میں نے اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایسا مہینہ ہے جسے لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے حضور بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کا شرف اور فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے دوسرے کلاموں پر قرآن مجید کی فضیلت، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام انبیاء پر میری فضیلت، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ کی فضیلت۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو کلام مجید کی تلاوت میں منہمک اور محو ہو جاتے، اور مسلمان اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ مسلمان مسکین اور غریب مسلمانوں میں بھی روزے رکھنے کی سکت پیدا ہو جائے۔ حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد قائم ہونا ہوتی اس پر حد قائم کرتی، باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے، سوداگر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنا قرض وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند ان کو نظر آ جاتا تو دنیا کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو ایک بار مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس لیے ہر دانش مند مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مہینے میں غافل نہ رہے بلکہ رمضان کے استقبال کی تیاری شروع کر دے، گزشتہ اعمال سے توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے، یہ نہ کہے کہ کل کر لوں گا، اس لیے کہ دن تو صرف 3 ہیں، ایک کل جو گزر گیا، ایک آج جو عمل کا دن ہے، ایک آنے والا کل جس کی بس امید ہی امید ہے، کہا نہیں جا سکتا کہ وہ اس کے لیے آئے گا یا نہیں۔ گزرا ہوا کل ایک نصیحت ہے، آج کا دن غنیمت ہے، آنے والا کل صرف ایک خیالی چیز ہے۔ اسی طرح مہینے 3 ہیں، رجب تو گزر گیا، وہ لوٹ کر ابھی نہیں آئے گا، رمضان کا انتظار ہے، آنے والا ہے، معلوم نہیں کہ اس مہینے تک زندہ رہے یا نہ رہے، بس شعبان ہی ان دونوں کے درمیان ہے، اس لیے اس میں طاعت و بندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ارشاد فرمایا اور اسے نصیحت فرمائی، یہ صاحب حضرت عبداللہ ابن عمر الخطاب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 باتوں کے واقع ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، مفلسی سے پہلے تونگری کو، شغل سے پہلے فرصت کو، مرنے سے پہلے زندگی کو۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس شعبان کے مہینے کو غنیمت جانے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے اور آنے والے مہینے یعنی رمضان کی تیاری میں اس طرح لگ جائیں کہ ہمیں روزے رہنے کی اور نمازوں کو کثرت سے ادا کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو ہونے کی عادت سی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شعبان کے مہینے کی تمام عبادتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔